أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بلا شبہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تو اس کے خلاف کیا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے کوئی تم پر اختیار اور غلبہ تو حاصل تھا نہیں، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، لہذا مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہ تو میں تمہاری فریاد پر تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تم نے اس سے پہلے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس کا انکار کر چکا ہوں، ان الظالمین لهم عذاب علیم، ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے اب تو دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے ان میں سدا رہیں گے، تحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے استقبال سلام سے ہوگا۔ اس سے پہلے اوپر کی آیات میں جہنم کے اندر دو طبقے، تابع اور متبوع، پیروی کرنے والے، جھنڈا اٹھانے والے، اور جن کی پیروی کی گئی وہ، ان کا مکالمہ ذکر کیا گیا کہ جہنم میں جو کمزور طبقہ ہوگا، جو ہمیشہ غلط راستے میں پیچھے پیچھے چلتا رہا ہوگا، تو اپنے بڑے سرداروں سے کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی اور تمہارے پیچھے چلتے رہے، آج اس عذاب سے کچھ تم تخفیف کرا سکتے ہو اور ہمارے چھوٹنے کی اور چھڑانے کی کوئی صورت تم بنا سکتے ہو؟ تو بڑے جو متکبر ہوں گے وہ جواباً کہیں گے کہ دنیا میں ہم خود گمراہ تھے، بے راہ تھے، تو تمہیں بھی بے راہ کیا، اگر ہم خود ہدایت یافتہ ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت کے راستے پر لگاتے، جیسے ہم تھے ویسے ہم نے تمہیں بھی اس راستے پر لگائے رکھا، تو آج تو اپنے اس کیے کرائے کے جرم میں ہم سب پکڑے گئے ہیں، اور اب ہم چیخیں اور چلائیں، جزا فضا کریں
یا خاموش ہو کر صبر سے بیٹھ جائیں، کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے۔ یہ تو تابع اور متبوع کا مکالمہ ہوگا جہنم میں۔ آج کی اس آیت میں ایک اور گفتگو کا ذکر ہے، اور وہ ہے شیطان کی گفتگو، کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو وہاں شیطان کو پکڑیں گے اور شیطان کو کوسیں گے کہ تیری وجہ سے ہم آج اس برے انجام سے دوچار ہوئے، دنیا میں تیرا نام بہت سن رکھا تھا اور تو لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، ہمیں بھی تو نے گمراہ کیا، اور شیطانی کاموں میں اور شیطانی راستوں پہ ہم نے اپنی زندگی برباد کی۔ تو شیطان کا کیا جواب ہوگا؟ وہ آگے سے کیا کہے گا؟ اللہ جل شانہ نے آج اس کو بیان کر دیا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے اس بات کو ہم سوچیں کہ کل قیامت کے دن پیش آنے والے حقائق اور واقعات آج اس دنیا میں اللہ نے بتا دیے ہیں اور ان کو ذکر کیا ہے۔ ان کے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم کسی نادانی میں اور کسی حجاب اور پردے میں اور کسی دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری سمجھ کے ساتھ ہم دیکھیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، آج کہیں ہم اسی میں مبتلا تو نہیں۔ آج شیطانی کاموں میں بڑا مزہ آتا ہے، نکل کھڑے ہوتے ہیں، سوچتے نہیں۔ وقت کا نبی سمجھا رہا ہے اور نبی کی بات پر دھیان نہیں دے رہے، اور اب نبیوں کا سلسلہ تکمیل کو پہنچا، اب قیامت تک نبی تو نہیں آئے گا، لیکن علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، اللہ کا قرآن جو رسول اللہ چھوڑ گئے ہیں، یہ قرآن کی دعوت، قرآن کی آواز جس کی ترجمانی علماء کرتے ہیں، تو علماء کی بات کو چھوڑ کر، دین کی بات کو چھوڑ کر بے دینی کے اور شیطانی کے کاموں اور راستوں میں نکل کھڑا ہونا، یہ بیائی وہی طریقہ ہے جو کل نبیوں کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس انجام کو جان لیا جائے اور آج اس سے بچاؤ کی صورت اختیار کی جائے۔ چنانچہ شیطان کی گفتگو ذکر فرمائی اللہ جل شانہ نے کہ شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو، جہنمیوں سے کہے گا کہ دیکھو اللہ کے وعدے سچے تھے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لاؤ، ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرو، میں تمہیں عزت والی زندگی دوں گا، اور من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کوئی مرد ہو یا خاتون ہو، جو بھی ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرے گا، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔
اور آخرت میں ان کے نیک اعمال کا بہترین صلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے تھے اور اللہ کے وعدے برحق اور سچے تھے، آج پورے ہو گئے۔ جنہوں نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا اور ایمان والی زندگی اختیار کی، اچھی اطاعت گزاری اور بندگی اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کی، آج اللہ کے وعدے پورے ہو گئے اور وہ جنتوں میں چلے گئے، اونچی عزتیں پا گئے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، آج تم نے دیکھ لیا، آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اللہ کے وعدوں کے سچائی کا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ ذکر ہوا کہ جنت اور جہنم والوں کا آپس میں رابطہ ہوگا، تو جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ اللہ کے وعدے ہم نے تو سچے پا لیے، تو جو تم سے اللہ نے وعدے کیے تھے کفر کے اوپر، شرک کے اوپر، بدعملی کے اوپر، تو تم نے بھی وہ سچے پا لیے۔ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تو جہنم والے کہیں گے جواب میں کہ بالکل، قالوا نعم، اللہ نے جو وعدے کیے تھے آج ہم نے اپنے آنکھوں سے ان کو سچا پا لیا۔ بس اتنا کہیں گے، قالوا نعم۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ان کی اس گفتگو کے دوران ہی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے دین سے روکتے تھے، اور یبغون عوجا، اور اللہ کے دین میں اعتراض کرتے تھے، وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کے منکر تھے کہ آخرت کچھ نہیں۔ تو یہاں بھی شیطان یہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ تو سچے وعدے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو وعدے کیے تھے تو وہ ان کے خلاف کیا، اس لیے کہ جا بجا فرمایا کہ ما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سب دھوکہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہے اس کا کہا ہوا معتبر ہے، اس نے اپنے نبیوں کی زبان سے جو کہہ دیا ہے وہ ہوگا، شیطان جو کچھ بھی کہے وہ تو نہیں ہوگا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، اور شیطان کہے گا کہ دیکھو میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی اختیار، کوئی دباؤ، کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف نافرمانی کی دعوت دی تھی، تو فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو مان لی، میری بات کے سامنے قرآن و حدیث کی اور قرآن و سنت کی ساری باتیں تم نے چھوڑ دی، سارے دلائل تم نے چھوڑ دیے، اور میری باتوں کو تم نے لے لیا۔ اللہ نے جو تمہیں عقل اور سمجھ دی تھی اس عقل اور سمجھ سے بھی کام نہیں لیا، لہذا اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم میں اتنی عقل اور اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں میری اور میری بات کی کیا حیثیت ہے۔
اب میں نہ تمہاری فریاد سن سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تمہیں کیا چھوڑاؤں؟ میں اپنے کو نہیں چھوڑا سکتا، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اور تم نے جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں مجھے شریک ٹھہرایا تھا، میں اس کا انکار کر چکا ہوں کہ سب غلط تھا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل۔ شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان کے حکم کو ماننا، یہ شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ تو تم نے یہ دنیا میں کیا تھا، مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا۔ اللہ کے جیسے نماز کا وقت ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، اللہ کا حکم ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی بس، حالانکہ نماز نہ پڑھنے سے بڑا سنگین ایک اور گناہ ہوا ہے، وہ ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کے حکم کو پورا کرنا۔ یہ نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ یہ، جس کو شرک تک کہا گیا۔ تو تم نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، میرا حکم پورا کیا، تو تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا دیا۔ جیسے اللہ کی ماننی چاہیے تھی، تم نے میری ماننا شروع کر دی۔ اور سورہ یاسین میں یہی فرمایا، وَلَقَدْ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ کہ میں نے تمہیں اے اولاد آدم، میں نے تمہیں تاکیداً کہا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا سری دشمن ہے، میری ہی عبادت کرو کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس شیطان نے تم سے پہلے بتیری مخلوق گمراہ کی۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ کتنی قوموں کو اس نے گمراہ کیا اور عذاب سے دوچار کیا، تم نے اسی کے راستے پر چلنا شروع کیا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے اب دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے شیطان کی گفتگو جو وہ جہنم والوں سے کرے گا۔ اس کی ایک تازہ مثال دیں، آج جو ٹرانسجینڈر کے نام سے ایکٹ بنا ہے، یہ شیطانی قانون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور قرآن و سنت کے منافی نہیں، قرآن و سنت سے بغاوت پر مبنی۔ ٹرانسجینڈر کے نام سے ایکٹ بنا لیا۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں شیطان کی بات کو قانونی شکل دے دینا، یہ اس کی اطاعت اور بندگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور شیطان نے کوئی ان کے سروں پہ کلاڑی رکھی تھی، اس کا کیا دباؤ ہے سوائے اس کے کہ اس نے وسوسہ اندازی کی، اس نے برائی کی دعوت دی، برائی کی بات چلائی، انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور مختلف مراحل سے گزار کر اس کو قانونی شکل دے دی۔ اور دھوکے کا یہ عالم کہ ٹائٹل خواجہ سیرا کے حقوق کا تحفظ، یہ ٹائٹل ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ خواجہ سیراؤں کے حقوق کا ہم تحفظ کر رہے ہیں۔ اور اگر ان سے کوئی پوچھے کہ انگریزی کی لغت میں کہیں
خواجہ سرا کے لیے ٹرانسجینڈر کا لفظ استعمال ہوئے ہیں؟ مخنث، ہجڑا، خواجہ سرا، ان کے لیے ٹرانسجینڈر کا لفظ انگلش میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ان کے حقوق کا تم تحفظ کر رہے ہو، نام اس بل کا جو رکھ رہے ہو وہ نام ان کا ہے ہی نہیں۔ تو خالص شیطانی ایکٹ ہے، اور شیطان کا اتنا ساتھ دینا کہ اس کو اسمبلی کے اندر پاس کر کے اس کو قانونی شکل دے دینا اور پورے ملک میں اس کو نافذ کر دینا، یہ شیطان کی عبادت اور بندگی سے اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ حالانکہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مردوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، اور جو معذورین ہیں جن کو ہم خواجہ سرا کہیں، یہ معذورین ہیں، یہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے نابینا ہیں، بہرے گونگے ہیں، لنگڑے لنجے ہیں، اسی طرح خواجہ سرا ہیں، یہ سب معذورین کا طبقہ ہے، یہ تیسری جنس نہیں ہے۔ تو ان تمام معذورین کے حق حقوق سارے اسلام میں موجود ہیں۔ تم اسلام کو چھوڑ کر صرف ورلڈ بینک کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلا رہے، تم نے اپنی عقل بھی ان کے ہاتھ میں دے دی اور قانون بھی ان سے لے رہے ہو۔ تو یہ میرا شیطانی کھیل ہے، اس لیے تمام علماء نے متفقہ طور پر اس شیطانی ایکٹ کو مسترد کیا ہے، اور اس کو قرآن و حدیث کے منافی نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے بغاوت پر مبنی بل اور ایکٹ قرار دیا ہے۔ لیکن شیطان کا زور دیکھو کہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے، اس اسلامی ملک اور اسلامی ریاست کی اسمبلی میں سینکڑوں مسلمان اراکین پارلیمنٹ اور اراکین اسمبلی کی موجودگی میں وہ شیطانی قانون بن جاتے ہیں۔ شیطانی قوتیں اور شیطانی کارندے کتنا اس کے لیے پیچھے لابنگ کرتے ہیں اور کتنا اس کے لیے ماحول بناتے ہیں اور کتنی اس کے لیے خفیہ کوششیں کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس شیطانی بل کو قانون کی اور دفعات کی شکل دے کر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج جو ٹرانسجینڈر کے یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوئے، اس کے اوپر ہر ایک اپنی بساط کے مطابق اس کے اوپر کھلم کھلا بغاوت اور تنقید اور جرح کرے، ایسا ہر قانون ہم پاؤں کی نوک پر رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہو، اور ایسے ہر شیطانی قانون سے ہم بری ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں، اور بحیثیت ایک پرامن شہری ہونے کے پورے طور پر پورے پرزور طریقے سے ہم اس قانون کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے لا اور قانون، سپریم لا اللہ کا قرآن ہے، آئین کے اندر، ہمارے دستور کے اندر یہ بات اور یہ قانون اور یہ دفعہ موجود ہے کہ اس ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے جو اراکین ایسے شیطانی قانون بناتے ہیں انہوں نے آئین کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اپنے حلف بھی کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ ان
کو اس پر نہ صرف یہ کہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہونا چاہیے، بلکہ عوام کے سامنے بھی معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن شیطان کی گفتگو یہ ہوگی، اللہ نے آج دنیا میں بتا دی کہ شیطان کے راستے کو اپنانے والے آج نظر ثانی کر لیں اور شیطانی راستے کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ آگے اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو شیطانی راستوں سے بچتے ہیں، ایمان کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی بندگی کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے اگلی آیت میں بشارت ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ان کی زندگی گزری، تو ایسے لوگ ادخلا داخل کیے جائیں گے جنات ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے بیچوں بیچ ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے معزز عزت والے بندے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں شیطانی راہوں سے اپنے آپ کو بچایا، ایمانی راہوں پر چلے، شیطانی قانون نہیں بنائے، شیطانی قوانین سے نہ صرف یہ کہ بچ کے رہے بلکہ خلق خدا کو بھی شیطانی قوانین سے بچا کر رکھا۔ آج افغانستان کی امارت اسلامیہ کو تسلیم نہیں کر رہے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ شیطانی قوانین کو مسترد کرنے والے ہیں اور شیطان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، ورنہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں کہ جو ان کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ ہو۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ کے ہاں یہ کامیابی ہے، خالدین فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے وہ سدا ان میں رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، جہنم والوں کی باہم گفتگو تو وہ ہوگی، لیکن ان کی آپس میں جو گفتگو ہوگی، فرمایا تحیتہم فیہا سلام، اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے۔ فرشتوں کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے کہ یدخلون علیہم من کل باب والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اسی طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال کریں گے تو بھی سلامتی کے ساتھ کریں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں استقبال ایک دوسرے کا سلام سے ہوگا۔ وہ شیطانی جماعت کا انجام ہے، یہ ایمانی جماعت کا انجام ہے، دونوں کا انجام اللہ کے قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے آج ہی بتا دیا۔ اب اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور سب کو، ہر مسلمان کو، ہر فرد بشر کو، ہر بندہ خدا کو شیطانی جماعت سے حفاظت نصیب ہو اور ایمانی جماعت میں تا حیات ہمیں گویا کہ زندگی نصیب رہے، اور کل قیامت کے دن اس شیطانی انجام کے، جماعت کے برے انجام سے حفاظت نصیب ہو اور ان ایمان والوں کے جرمٹ میں شامل ہونا نصیب ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے کریم اللہ، اے اونچی شان والے اللہ، اے اونچی صفات والے مالک، کہ اللہ جو ٹرانسجینڈر کے نام سے اللہ شیطانی قانون پاس ہوا ہے، کہ اللہ اس کو کل عدم قرار دینے میں کہ اللہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما،
یا ارحم الراحمین جو تیرے بندے اس کو کل عدم قرار دینے میں کوشاں ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو ثمرآور فرما۔ اے کریم اللہ، جنہوں نے یہ شیطانی قانون بنایا ہے جو قرآن و سنت کے نہ صرف یہ کہ منافی بلکہ بغاوت پر مبنی ہے، اے اللہ تیرے تکوینی نظام سے بغاوت پر مبنی ہے، اے اللہ اس جو ہے وہ باغیانہ شیطانی قانون کو بنانے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اس لعنتی قانون کو بنانے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ایسے لعنتی ملعون قوانین سے ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ، ایسے منحوس لوگ جو اس وطن عزیز کے اوپر مسلط ہیں، کہ اللہ ان منحوس لوگوں کی نحوست سے اس ارض پاک کو پاک فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس اسلامی ریاست کو ہر قسم کے شیطانی اثرات سے، باطل کے اے اللہ ناپاک اثرات سے محفوظ اور معصوم فرما، اس کو اسلام کا گہوارہ بنا، پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کے چلنے کے لیے اس کو ذریعے کے طور پر قبول فرما، اس کو استحکام نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، تیرے عذاب کو دعوت دینے والے شیطانی قوانین سے اے اللہ اس ملک و ملت کی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رحم الراحمین، ایک ایسے وقت میں جب کہ سیلاب اور بارشوں سے پورا ملک متاثر ہو رہا ہے، ایسے وقت میں اندھا بہرا ہو کر ایسے شیطانی قانون بنانا کہ اللہ ایسی بدبختی سے حفاظت نصیب فرما، اور جو لوگ اس بدبختی میں مبتلا ہوئے کسی بھی جماعت کے ہوں کہ اللہ ان کو سچی توبہ نصیب فرما، کہ اللہ ان کو اپنے کیے کرائے پر ندامت نصیب فرما، شرمندگی نصیب فرما، پوری قوم کے سامنے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اے اونچی شان والے اللہ، ہم اتنے لاغر کمزور اور مر گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کہ اللہ ایسے ایسے شیطانی قانون بن رہے ہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنا نصیب فرما، اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اے اللہ پرامن طریقے سے اس کے خلاف احتجاج کرنا نصیب فرما۔ جتنے احتجاج کر رہے ہیں کہ اللہ تمام ایسی عوام کے احتجاج کو کہ اللہ ثمرآور بنا۔ اے کریم اللہ، اے اونچی شان والے اللہ، اے اونچی صفات والے مالک، ہمیں ایمان کا داعی بنا، ایمان کا کہ اللہ سپاہی بنا، ایمانی زندگی والا بنا، شیطانی راہوں سے حفاظت نصیب فرما، ایمان کی قدردانی نصیب فرما۔ کل قیامت والے دن شیطانی جماعت کے ساتھ برے انجام سے دوچار ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ایمانی جماعت کے ساتھ بہترین انجام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا